جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کو قائم ہوئے 80 سال گزر گئے اور آج جماعت اسلامی اپنا 80واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ اس تمام ادوار کے اندر کیا کامیابیاں ملی ہیں اور آج جماعت اسلامی جو ہے کس مقام پر کھڑی ہے پارلیمانی سیاست کے حوالے سے اور اپنی دعوت کے حوالے سے، ہمیں جوائن کیا امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب نے۔ السلام علیکم سراج صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سراج صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ اپنا 80واں یوم تاسیس منا رہی ہے جماعت اسلامی، تو آج 80 سال گزرنے کے بعد آپ جماعت اسلامی کا اگر وزن دیکھتے ہیں، جماعت اسلامی کی قوت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، پارلیمانی سیاست کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو جماعت اسلامی ایسے لگ رہا ہے کہ ڈکلائن کی طرف ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ ایک بھرپور کردار پارلیمانی سیاست کے اندر کردار کرنے کے بعد اب یہ صورتحال ہے کہ صرف ایک سیٹ ہے قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر بھی یہی کم و بیش حال ہے؟ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی 1941 میں بنی تھی۔ ان دنوں تو پارلیمانی سیاست تھی ہی نہیں۔ جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے اور ایک انقلابی تحریک ہے۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری مشن کا ایک وارث جماعت ہے۔ اس میں فرد کا اصلاح، خاندان کا، معاشرے کا اور انسان کو ایک فکر، ایک نظریہ، ایک نصب العین دینے والی جماعت ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر ہمارے ایک جزوی کام ہے، بنیادی کام تو یہ ہے کہ مخلوق خدا کو خالق سے ملایا جائے اور انسان کی تربیت کی جائے، ان کی سوچ کو، ان کے رویے کو مثبت بنایا جائے۔ تو جماعت اسلامی حقیقت میں ایک جغرافیہ تک محدود نہیں ہے، ایک بین الاقوامی سطح پر ان تمام اسلامی تحریکوں کا ایک حصہ ہے جو ایک گلوبل اسلامی مارچ جاری ہے ساری دنیا کے سطح پر، ہم بھی اس کا حصہ ہے۔ لہٰذا یہ تحریک کہیں پہ 2 قدم آگے ہے، کہیں 2 قدم پیچھے ہیں، کہیں قربانیوں کے ساتھ اور مشکلات کا سامنا ہے، اور کہیں جمہوری انداز میں اور کہیں دعوت اور تبلیغ کے انداز میں۔ اس لیے صرف ایک پارلیمنٹ کے کڑکی تک ان کو محدود نہ رکھے، بلکہ مولانا مودودی جو فکر دینا چاہتے ہیں نا اوریہ صاحب، کہ اسلام پوجا پاٹ کا اور عبادات کا نظام نہیں ہے، یہ ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے۔ میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی اور سید مودودی اس میں کامیاب ہو گیا ہے کہ آج کا انسان خواہ اسلام کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بھی ایک متبادل نظام ہے۔ اچھا سراج صاحب، میں بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات کی۔ میں اس سے بھی آنا چاہ رہا تھا کہ کیرن آرمسٹرانگ جیسی رائٹر بہت بڑی جس نے بیٹل فار دا گاڈ لکھی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ مولانا مودودی کی کتابیں پوری دنیا میں سب سے پہلے آئی ہیں کہ جنہوں نے یہ تصور دیا ہے احیاء دین کا اور ایک نظام زندگی کا اور ایک مقابلہ جو ہے مغرب کے نظام کے ساتھ۔ وہ کہتی ہے جو ترجمے ہو کے جب یہ مصر میں پہنچی ہیں تو اخبار المسلمون کے لوگوں نے ان سے بیسیکلی اپنی پوری اسٹریٹجی کو تبدیل کیا ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے عرب ورلڈ کے اندر مولانا مودودی نے یہ تصور ہی بدل گیا۔ 400-500 سال کی جو سوئی امت کو ایک بالکل نئی چیز تھی، ایک نئی۔ آپ کا پورے کا پورا جو بنیاد تھی وہ لٹریچر کے اوپر تھی، مولانا مودودی کے لٹریچر کے اوپر، یعنی الجہاد فی الاسلام سے لے کے ان کی آخری تفہیم القرآن تک۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کو ان کی جو وفات ہے 1979 کے بعد، کیا آپ مولانا مودودی کے اس مشن کو مزید جاری رکھ سکیں ہیں؟ اور اگر جاری نہیں رکھ سکتے تو کیا آپ کا پروگرام ہے؟ کیونکہ آپ نے تو لوگوں کے دلوں میں لٹریچر سے گھر کیا تھا اور لوگ دیوانہ وار جو تھے وہ آپ کے پیچھے چلے تھے۔ میرے خیال میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ عرب ہا لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچنا چاہیے اور کروڑ ہا لوگ ایسے ہو جو اس سے متاثر ہو جائے، اب وہ لمحہ آ پہنچا ہے کہ دنیا ایک گلوبل بستی بن گئی ہے اور ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے ذریعے اب آپ اپنی بات مشرق اور مغرب تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہم لمحے موجود کو اپنی دعوت کے لیے زیادہ آسان پاتے ہیں۔ پہلے بہت مشکل تھا، اگرچہ مولانا مودودی کا جو لٹریچر ہے 46 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے اور ہر ملک میں لوکل زبانوں میں اس پر کام جاری بھی ہے، اور الحمدللہ کارکن اس کی طرف متوجہ ہیں۔ آج بھی جو جماعت موجود ہے
یہ مولانا مودودی کے لٹریچر کے بیس پر موجود ہے. دیکھیں کوئی جاگیردار تو ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ لوگ اس کے گرد جمع ہے، یا کوئی پیر ہے لوگ اس کے گرد جمع ہے، یا کوئی خان وڈیرا اور سرمایہ دار اس کے پیسے کے گرد جمع ہے. نہیں، ایک نظریہ ہے، اور اس نظریے کو اس زمانے میں سید مودودی نے بہت دل نشین، خوبصورت اور آسان انداز میں پیش کیا ہے، جو سب سے زیادہ یوتھ نے اور طلبہ نے اپنایا ہے. لیکن اس نظریے کو آگے مشل بردار جو ہوتے ہیں چلنے والے، اور مطلب میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ وہ پردہ کے پہلے جو 40-50 صفحات ہیں وہ ڈیٹا اب 1940 کا رہ گیا ہوا ہے. الجہاد اسلام کے بعد ابھی جب امریکہ چیزیں، تو اس کے اوپر جو آپ کی، کیونکہ پارلیمنٹ سیاست اپنی جگہ، باقی چیزیں جو ہیں، کہ کوئی اور مشل بردار آگے جو ہیں کہ وہ آگے نکلیں، اور وہ آپ کا جو لٹریچر، آپ کا خاص طور پہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ دیکھیں یہ افراد کی تیاری کے حوالے سے بھی کو اس میں وہ کام نظر نہیں آتا کہ پروفیسر خورشید صاحب کے بعد ان کا نائب کون ہے. اس طریقے سے اور خرم جہاں مراد صاحب کے بعد جس طرح فکری محاذ کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا تو وہ شاید کم نظر آتا ہے. دیکھیں اس وقت اگر مولانا مودودی کا تفہیم القرآن موجود ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب کوئی اور نیا تفہیم القرآن تصنیف کیا جائے، اس لیے کہ نہ ان کی مارکیٹ میں اور نہ ان کے جو زبان ہے، نہ جو چیلنجز اس نے ایڈریس کیا تھے، آج بھی وہ چیلنجز اسی طرح موجود ہے. الجہاد فی الاسلام اگر اس نے کل لکھا تھا اپنے کم عمری میں تو آج بھی اسی کی چاشنی اسی طرح آج بھی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس حد تک تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس لٹریچر تک کو پھیلانے کی ضرورت ہے، ہر گھر تک پہنچانے کی ضرورت ہے. میں سینٹ میں تھا تو تقریباً ہر سینیٹر تک ہم نے مولانا مودودی کا تفہیم القرآن پہنچایا، قومی اسمبلی کے ہر ممبر تک ہم نے پہنچایا، آزاد کشمیر کے ہر ممبر تک ہم نے تفہیم القرآن پہنچائے. تو یہ کام اس اسپرٹ کے ساتھ جاری ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اب ایک اور خطبات، ایک اور دنیات، ایک اور الجہاد بالاسلام، تو سنت یہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہر زمانے میں جب ضرورت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک نیا آدمی، اس زمانے کے چیلنجز کو سمجھنے والا آدمی اٹھاتا ہے. ماضی میں بھی اگر ہم جمال الدین افغانی کو دیکھتے ہیں، ہم حسن البنا کو دیکھتے ہیں، سید قطب کو دیکھتے ہیں، بدیع الزمان سید نورسی کو دیکھتے ہیں، مجدد الافسانی کو دیکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ کو دیکھتے ہیں، سید احمد شہید کو دیکھتے ہیں، تو یہ کسی پری پلان کسی نے بنائے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ خود اٹھاتا ہے ایسے لوگوں کو، اور مستقبل میں بھی جب ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ ضرور لوگوں کو ایسے رہنما دیں گے. اچھا سراج صاحب، ایک بحث جماعت اسلامی کے اندر رہی کہ جی دعوتی پلیٹ فارم الگ ہونا چاہیے، سیاست کا پلیٹ فارم الگ ہونا چاہیے، اور 93 کے اندر اس کا تجربہ بھی ہوا، اور گزشتہ سالوں میں بھی یہ 2018 کے انتخابات کے بعد بھی یہ بحث جاری رہی جماعت کے اندر. تو کیا اب یہ جماعت فیصلہ کر چکی ہے کہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہی دعوت اور سیاست دونوں کام کیے جائیں گے، یا کہ جیسے براڈ بیسڈ ایک پولیٹیکل ایک نیا پلیٹ فارم بنا کے اور تمام طبقات کو اس میں شامل کر کے ایسا کوئی پلان ہے آپ کا، جس طرح مصر کے اندر اخوان نے بھی کیا اور ترکی کے اندر بھی کیا؟ پیارے بھائی، جماعت اسلامی کا تو فلسفہ یہی ہے، سید مودودی کا تو فلسفہ یہی ہے، اور اسی فلسفے کی بنیاد پر لوگوں نے ان سے اختلاف کیا کہ اب صرف دین اور مذہب کا کام کرے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے، ذکر و اذکار کیا کرے، یا کچھ لوگوں کو کچھ وظائف دیا کرے، یا لوگوں کو نماز کی طرف بلایا کرے. لیکن یہ تو سید مودودی کا فلسفہ یہی ہے کہ آپ دین اور سیاست کو جدا نہ کرے. دین سیاست بھی ہے، دین معیشت بھی ہے، دین حکومت بھی ہے، دین کا ایک نظام تعلیم بھی ہے، اور جماعت اسلامی کا تو پورا فلسفہ یہی ہے. آپ ایک لیڈر کو کیسے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا سیاسی لیڈر ہے اور یہ آپ کا مذہبی لیڈر ہے؟ یہی تو چیز مغرب چاہتے ہیں نا کہ آپ تقسیم ہو جائے اور مذہب کو صرف مسجد کے یہ تو حکمت عملی کی بات ہو رہی ہے نا، تقسیم کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں تو حکمت عملی کی بات کروں. باقی ہمارے ہر جگہ ایک آدمی ہے ہمارے ضلع کا امیر ہے، لیکن ایک آدمی ہے اسی علاقے سے، پھر وہ ہمارے قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا. اچھا چلیں سراج صاحب، بات افغانستان کی کر لیتے ہیں. تازہ جاتے جاتے ایک سوال پوچھ بھی لیا جائے، اور میرا خیال بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں ایک حکومت ایسی ہے کہ جو اب اس وقت
پوری دنیا کے لوگوں کے دیکھ رہی ہے. جو ہماری باتیں ان سے ہوتی ہیں آپ کی مجھ سے زیادہ ہو رہی ہوں گی. انہیں جس طرح کا افغانستان ملا ہے وہ 20 سال سے مختلف تھا. اسے ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس بہت ہیں. مطلب انہیں خاص طور پہ میں میری باتیں ان کو خدمت کے جیسے کفالت یتیم والے کوئی بے شمار یتیم وہاں ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ کانسٹیٹیوشن انہوں نے بنانا چاہیے, کانسٹیٹیوشن بنانے کی فارمیشن کے بارے میں, معاشی نظام کے بارے میں. تو کیا آپ کا کوئی جماعت اسلامی کا ارادہ اس مسئلے میں ہے, کیونکہ حکمت اور ابھی رابطے کس سطح کے ہیں, آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے طالبان کی قیادت سے؟ اس فتح کو جو ہے آپ اس کو آگے مزید آپ کی مدد سے وہ آگے بہتر ہو. دیکھیے جہاں تک ہماری طرف سے تعاون کی بات ہے تو ہم نے پہلی ان سے یہی بات کی ہے کہ جو ہمارے ساتھ معاشی ماہرین کی ٹیم ہے, ہمارے ساتھ تعلیمی ماہرین کے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ زرعی ماہرین کی ٹیم ہے, اور یقیناً الحمدللہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہر شعبے میں ماہرین کے بڑی ٹیم موجود ہے, گروپ موجود ہے, اور ورکنگ بھی اس پہ کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی بات اس پر مسلط کریں, ان کو جتنا ضرورت ہے. لیکن اس وقت تو یہی ہے کہ جیسا قیام پاکستان کے بعد پرانا جو کرپٹ اشرافیہ تھا وہی مسلط ہو گئی, تو اس وقت بھی ساری دنیا چاہتی ہے کہ اپنی اسلامی نظام کے جھنڈے کو لے کر بس پرانے اشرفیہ کو دوبارہ اپنے نظام کا حصہ بنا لے اور ایک اچار قسم کا سسٹم بنا لے جس پہ ساری دنیا خوش ہو. لیکن ہم نے ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ یقیناً ان لوگوں کو ساتھ لے جنہوں نے ماضی میں بھی روس کے مقابلے میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کی ہے اور روس کو شکست سے دوچار کیا تھا. وہ افغان مجاہدین ہیں, وہ پرانے مجاہدین, ان کو ساتھ لے لے. لیکن وہ لوگ جو ہر نظام میں ظاہر شاہ کے ساتھ بھی تھے, داؤد کے ساتھ بھی تھے, پھر ببرک کالمور اور ڈاکٹر نجیب کے ساتھ بھی تھے, ایسے لوگوں کا ایک اچار اگر آپ لوگوں نے بنایا تو یہ ان تمام شہداء کی خون کے ساتھ وفاداری نہیں ہوگی. اور اس پر یکسو ہے کہ لیں گے سب, لیکن ہم یہی کریں گے جو اسلامی نظام کے نفاذ کا تقاضا ہے. آپ کا پرانا سوال اگر یہی ہے تو میں پھر کہوں گا کہ ہر طرح کی تعاون کے لیے جماعت اسلامی ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہے اور تیار بھی ہے. اچھا, آپ کب کابل کا دورہ کر رہے ہیں, کب جا رہے ہیں, روانہ ہو رہے ہیں, ان کی قیادت سے ملاقات کے لیے کوئی دعوت ملی آپ؟ ابھی تو آپ صحافیوں کو ہم بھیج رہے ہیں کہ جا کر اپنے آنکھوں سے دیکھے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں وہاں صحافی موجود ہے. اس وقت بالکل وہ ایک ابتدائی مرحلے میں ہے, بہت سارے مراحل باقی ہے. جب نظام بن جائے گا تو آنا جانا اسلام آباد اور کابل ہم یہی چاہتے ہیں کہ یک جان دو قالب بن جائے. بالکل بالکل جی, آپ کی دعائیں قبول کریں. اور اسی نوٹ کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے وزیراعظم عمران خان صاحب نے 3 سال حکومت کے مکمل ہونے پر آج تفصیلی خطاب کیا, ان کے خطاب کے نکات پہ کریں گے بات بریک کے بعد.